احمد و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ عز و جل کے ہاں انتہائی قابل قدر محبوب انسان ہیں۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور کوئی شرف نہ بھی حاصل ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ نصیب ہوا ہے، یہ کائنات کے ہر شرف سے زیادہ اور ہر عظمت سے بلند تر بات ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آئی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے تمام صحابہ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہے، آپ کا ساتھ حاصل۔ آگے ان کی تعریف، توصیف، ان کی عظمت، ان کے اوصاف، اور آخر میں اجر عظیم کا تذکرہ ہوں۔ تو ہم تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، اور بعض اصحاب ایسے ہیں کہ جو باقی اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ عظمت، شان اور مرتبہ رکھتے ہیں، جس طرح عشرہ مبشرہ ہیں، اور انہی میں سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اسی ذی الحج کے مہینہ میں ان کی شہادت کا واقعہ وہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا قریب کا رشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ ایک تو رشتہ یہ ہے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد سب سے پہلا رشتہ جس سے قائم کیا وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی۔ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی۔ آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ان کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔ کہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات، اور نبوت ملنے کے بعد جو سب سے پہلا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دمادی کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، آپ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ میں نے اپنا نکاح اور اپنی بیٹیوں کا نکاح، جو بھی نکاح کیا اللہ کے اذن سے کیا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کی وحی کی روشنی میں یہ پہلا رشتہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ تو دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ آپ علیہ السلام سے رشتہ ہے ان کا۔ لیکن عجب معاملہ یہ ہوا، ہجرت کے بعد دوسرے سال
سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے، بیوی کو جدائی کا غم بھی تھا، لیکن اس سے زیادہ غم اس بات کا تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آج وہ دامادی کا رشتہ باقی نہ رہا۔ دل پر ایک بوجھ اور برڈن تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کس قدر معتبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی وفات پاتی ہے تو دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی سے کر دیا۔ تقدیر کے فیصلے ہیں کہ دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی چند سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی وہ بھی وفات پا جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مغموم ہیں، غمزدہ ہیں۔ یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کا کردار، اخلاق اور نبی الاسلام کے دل میں کس قدر محبت ہے وہ ہمارے سامنے وہ واضح ہوتی ہے۔ وہ کس قدر عظیم انسان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان میری دو بیٹیاں تیرے نکاح میں ہوئیں، دونوں وفات پا گئیں، اگر میرے گھر میں اور بیٹیاں ہوتی، تجھے بیوی کی ضرورت ہوتی، میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، تجھ کو انکار نہ کرتا میں۔ یعنی دو فوت ہوئی، تیسری دے دیتا، وہ فوت ہو جاتی، چوتھی دے دیتا، وہ فوت ہو جاتی، پانچویں دے دیتا۔ تجھے بیوی کی ضرورت ہوتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹیاں ہوتی، تجھے ایک ایک کر کے دیتا جاتا، انکار نہ کرتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس قدر بلند تر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس قدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، حیثیت ہے۔ یہ میں نے رشتہ اور ان کی عظمت کا ایک پہلو اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے، آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، بعض بد نصیب اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شرف کو مجروح کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، ان کی عظمت اور رفعت جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شکوک و شبہات میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ان کی شہادت یہ شہادت نہیں تھی، بلکہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کچھ ایسے فتنے برپا ہوئے کہ جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عجب بات یہ ہے کہ اس قسم کی سوچ اور فکر بیان کرنے والے، اور میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ عام بندہ اس کو علم نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو گفتگو کرنے والا اس کی علمی حیثیت کیا ہے، اس کی علمی قدر و قیمت کیا ہے، لیکن چونکہ زبان تیز چلتی ہے، اور نبی اسلام نے فرمایا تھا ان من البیان سحر، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جو جادو سی تاثیر رکھتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے یار بڑا شاندار گفتگو کر رہا ہے، لیکن علم نہیں کہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے کتاب و سنت کے فہم کے متصادم تو نہیں بیان کر رہا۔ عام بندہ بات سنتا ہے، بعض دفعہ کو ایسی بات سن کر دل میں اصحاب رسول کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بات اس کے ایمان کے لیے پرخطر بن جاتی ہے۔ اس لیے اس قسم کا پروپیگنڈا کہ ان کی شہادت نہیں تھی، یہ سری کتاب و سنت کے دلائل سے ناآشنائی کی بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ،
ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ تھے۔ احد پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی، کچھ کپکپاہٹ سی پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا اثبت احد، احد رک جا، ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تم پر ایک نبی بیٹھا ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور صدیق سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور شہید سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، کوئی بھی شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا شہید ہے، لیکن حسن ظن ہے۔ لیکن جس کے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت معاب سے یہ الفاظ جدا ہوں، یہ شہید ہیں، تو اس بندے کی شہادت، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامینیٹ کر رہے ہیں کہ 2 شہید ہیں۔ ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سکم، ضعف اور جھول نہیں ہو سکتا ہے۔ ان بندوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے کہ نبی الاسلام کے شریف فرامین کے ہوتے ہوئے پھر کہیں کہ ان کی شہادت نہیں تھی، بلکہ غلط پالیسیوں کی بنا پر آخر میں فتنے برپا ہوئے، اس کا نتیجہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ تھے۔ باغ کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، جاؤ، جو دروازے پہ کھڑا ہے اس کو جا کے بشارت دو کہ ان قریب تمہیں ایک آزمائش پہنچے گی، اس میں شہادت کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ساحر موجود تھے۔ عثمان مبارک ہو رضی اللہ تعالی۔ نبی الاسلام نے ابھی جنت کی خوشخبری دی ہے، کہا فللہ الحمد، اللہ کی حمد اور تعریف ہے، کہا ان قریب ایک آزمائش اور فتن میں سے ایک فتنہ پہنچے گا جس کی وجہ سے یہ شہادت ہوگی اور جنت ملے گی۔ فرمایا واللہ المستعان، اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ نبی الاسلام تو زندگی میں بشارتیں دے رہے ہیں، شہادت کے منصب علیہ پر فائز ہونے کی نویدیں سنا رہے ہیں، اور بد نصیب اس میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ کی زندگی کا آخری دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو بلاؤ۔ اماں جی کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بابا ابو بکر کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا آپ کے چچا کے بیٹے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلائیں؟ نبی الاسلام نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلائیں؟ فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، سیدنا عثمان آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس روایت کو ابو سہلہ بیان کرتے ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم ہیں، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کرتے ہیں۔ اماں جی فرماتی ہیں نبی الاسلام نے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، چھوٹا سا حجرہ ہے، میں عثمان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اماں جی کہتی ہیں نبی الاسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کی،
ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. پھر وقت گزر گیا. وہ وقت آیا جو ان کی شہادت کا دن تھا. ابو سہلہ کہتے ہیں میں نے کہا امیر المؤمنین کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ قتال نہیں کریں گے جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے, آپ کے گھر کا گھراؤ کر رکھا ہے, ان سے قتال نہیں کریں گے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا, یعنی شہادت کا وعدہ کیا تھا, میں صبر کروں گا, انتظار کروں گا, ان کے خلاف نہیں لڑوں گا. اور دوسری روایت میں یہ بات موجود ہے جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی گئی, اجازت دیں ان چند فتنہ پرور لوگوں کو تہہ و تیگ کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ شہر رسول ہو اور میری وجہ سے اس کی گلیاں خون آلود ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے شہادت کا جو وعدہ دیا تھا میں اس پر صبر کروں گا. نبی الاسلام شہادت کی نویدیں سنا رہے ہیں. چوتھی حدیث بھی مسند احمد کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا, ان کے کندھے کے درمیان ہاتھ رکھا اور فرمایا عثمان ہو سکتا ہے ایک وقت آئے اللہ عز و جل تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں. کچھ منافق جو ہیں وہ آپ سے مطالبہ کریں اس خلافت کی قمیص کو اتار دیں, یعنی اللہ عز و جل آپ کو خلافت کے منصب پہ فائز کریں گے. کچھ لوگ مطالبہ کریں گے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں. فرمایا آپ نے خلافت کی قمیص کو نہیں اتارنا یہاں تک کہ آپ شہید ہو کر مجھ سے آن ملو. قمیص نہیں اتار. 3 مرتبہ یہ فقرہ کہا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے آخر میں ان محاصرہ کرنے والوں سے پوچھا تھا مجھ سے کیا چاہتے ہو, مطالبہ کیا ہے؟ وہ کہتے ایک ہی مطالبہ ہے, خلافت سے دستبردار ہو جائیں, خلافت چھوڑ دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی ذاتی انا کی بات ہوتی, دنیا کے طمع کی بات ہوتی تو میں چھوڑ دیتا, لیکن مجھے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی, مطالبہ کرنے والا کرے گا, آپ نے خلافت کی قمیص کو نہیں اتارنا. کہا دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے, کائنات کے امام کی بات پر حرف نہیں آنے دوں گا, یہ نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کی خوشخبریاں دی. لیکن بد نصیب اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو صریح دلائل کے ہوتے ہوئے بھی پھر ان کی شہادت کو شکوک و شبہات کا اس کی نظر کرنا چاہتے ہیں. اور اعتراض کرنے والے کرتے کس پر اعتراض؟ شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, ان کی حیثیت کیا ہے اعتراض کرنے والوں کی, اور کرتے کن پر اعتراض ہے؟ جن کو ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں ساتھیوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کون, ہمیں کو جنتی دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جنتی, نبی جنتی, ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی رضی اللہ تعالی عنہم. اللہ اکبر. نبی الاسلام نے فرمایا نبی جنتی, اپنے بارے میں فرمایا جنتی. جہاں آپ نے جنتی ہونے کا تذکرہ کیا وہاں ساتھ ان 3 رفقا کے جنتی ہونے کا بھی ذکر کیا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا, اسی طرح صدیق و فاروق و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے جنتی ہونے میں بھی ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا ہے. جنت کی بشارتیں اور بد نصیب اعتراض کریں تو ان پر جو عظیم المرتبت ہے جنت کی بشارتیں پانے والے.
اللہ اکبر۔ ابھی میں نے مسلم کی حدیث بیان کی، وہ باغ کے باہر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام نے فرمایا جاؤ کہو جنت کی بشارت ہے، آزمائش پہنچے گی اس کے بعد تمہارے لیے جنت ہے۔ اور 10 مبشرہ ان 10 افراد کو ایک ہی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ نے 10 افراد کا نام لے کر جنت کی ٹکٹیں تھمائی جن کو، ان میں سے تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جنت کی بشارتیں، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گراں۔ آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، بیر روما اس کا پانی میٹھا تھا، یہ یہودی کے پاس تھا، وہ اس کا پانی قیمتاً فروخت کرتا تھا۔ مسلمان قسمہ پرسی کا عالم تھا، غربت اور ناداری تھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ میں آئے تھے، اب پانی بھی قیمتاً لینا پڑے تو بڑی مشکل بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پانی کو خرید کے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور ایک روایت میں اس کو بخش دیا جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم کاروبار مشترک کر لیں، ایک دن کا پانی مجھ کو دے دیں، ایک دن اپنا رکھ لیں قیمتاً۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 20,000 درہم کے ساتھ ایک دن کا پانی خرید لیا۔ نبی الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کا پانی خرید لیا ہے، اعلان کر دیجیے کہ جو دن ہمارا ہو اس دن پانی جو مرضی چاہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جتنا چاہے پانی لے جائے، کسی سے قیمت وصول نہیں کی جائے گی، مفت پانی لے جائے۔ اب مفت پانی مل رہا ہو تو قیمتاً کون خریدے گا؟ یہودی نے دیکھا چند دنوں کے بعد کاروبار ٹھنڈا ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ دوسرا دن بھی عثمان خرید لو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قیمت دے کر دوسرا دن بھی خرید لیا اور بیر روما کو وقف کر دیا لوگوں کے لیے کہ اس میں سے مفت پانی لیا کریں۔ وہ پانی خریدا، وقف کیا، جنت کی بشارت پائی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی جب افراد کی تعداد بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد نبوی کی توسیع کرے گا، اس میں حصہ لے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 20,000 درہم کے ساتھ مسجد کے متصل جو پلاٹ تھا وہ خرید کر پہلی توسیع مسجد نبوی کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رقم سے خریدی ہوئی زمین کے ساتھ ہوئی، جنت کی خوشخبری پائی۔ اللہ اکبر۔ اور غزوہ تبوک میں تو کمال ہو گیا، اللہ اکبر۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لشکر کی تیاری میں معاونت کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ، فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کو دیکھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، فرمایا کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جنت کا نام سنا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی 100 اونٹ، فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، پھر عثمان کھڑے ہوئے 100 اونٹ۔ الرحیق المختوم میں صفی ارمان مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی نے
جو سیرت نگاری میں دنیا میں پہلے پوزیشن پر کتاب آئی، جمیع روایات کو اکٹھا کر کے لکھا کہ اس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے، 900 اونٹ، 100 گھوڑا، 200 اوقیہ چاندی، یہ 29.5 کلو تقریباً بنتی ہے چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کی، پھر 1000 دینار سونے کے سکہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے، آپ کی جھولی میں ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیناروں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح اٹھا کر نیچے پھینکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر یہ دینار جب دیناروں سے ٹکراتے ہیں تو سونے کی چھنچھناہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک کلمہ کہتے ہیں اور متعدد مرتبہ کہتے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آج کے بعد کوئی بھی عمل کریں عثمان ان کے جنت میں جانے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ایک موقع پر متعدد مرتبہ جنت کی بشارت، اور یہ وہ فکرہ ہے جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور کسی کے بارے میں یہ فکرہ نہیں کہا ہے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کی بشارتوں کے ساتھ اوصاف اتنے شاندار ان کے، اللہ اکبر۔ 2 مقام ایسے بھی ہیں جو دین اسلام کی تاریخ کے اندر اللہ کے تقرب کے حوالے سے بہت عظیم المرتبت مقام ہے۔ ایک بدر کا مقام، اس بدر میں شامل ہونے والے مجاہدین اللہ کے ہاں اس قدر عظیم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اہل بدر کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، اے بدر کے غازیوں، اے بدر کے مجاہدوں، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو جی چاہے کرو میں نے یقیناً تم کو بخش دیا ہے۔ اب اتفاق کی بات ہے، اس بدر کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہیں تھے، بدر میں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ عز و جل کے علم میں تھا کہ یہ مقام، یہ شرف، یہ عظمت کی حیثیت بہت بڑی ہے، عثمان موجود نہ بھی ہو تب بھی اس عظمتوں کے ساتھ ان کو ہمکنار کرنا ہے، یہ عظمت دینی ہے ان کو۔ آپ علیہ السلام جب بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تیاری کر رہے تھے ساتھ جانے کے لیے، لیکن اس وقت نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور نبی علیہ السلام کی بیٹی بیمار تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عثمان آپ یہاں مدینہ میں اپنی اہلیہ اور میری بیٹی کی تیمارداری کریں، میں جس حال میں بھی ہوا تمہیں اپنے ساتھ شامل سمجھوں گا، میں جہاں بھی ہوا جس حال میں بھی ہوا میں سمجھوں گا کہ تو میرے ساتھ ہے، میری رفاقت میں ہے۔ یہی وجہ ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب اللہ عز و جل نے بدر میں فتح عطا فرما دی، مال غنیمت تقسیم ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ساتھیوں میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میں جس حال میں بھی ہوا تو میرے ساتھ ہوگا، اس لیے موجود نہ ہونے کے باوجود عثمان میری رفاقت میں ساتھ ہیں۔ مال غنیمت میں سے جس طرح مجاہد جو بدر میں شامل تھے ان کو مال غنیمت میں حصہ دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، اسی طرح حصہ نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بدر میں تھے نہیں لیکن بدری ہیں، ان عظمتوں سے ہم کنار ہیں جو عظمتیں اہل بدر کو اللہ عز و جل نے عطا فرمائی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی مرضی اپنے منشا سے نہیں کہتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے بلکہ اللہ کی وحی کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے یہ کلمات بھی کہ میرے ساتھ ہے، یقیناً اللہ کی وحی کے ساتھ۔
دوسرا مقام تھا حدیبیہ کے مقام پر جب بیعت رضوان ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، بیت اللہ کا عمرہ کر رہے ہیں، 5-6 سال کا وقت ہو چکا تھا مکہ کو چھوڑے ہوئے مدینہ میں پہنچے ہوئے، ساتھی بے قرار اور بے چین تھے کعبۃ اللہ کی زیارت اور کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ جانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا چلو بھائی بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلیں۔ 1400 صحابی آپ علیہ السلام کی رفاقت میں مدینہ سے مکہ کی طرف چلیں۔ حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کی طرف سے ایک نمائندہ آیا، دوسرا، تیسرا، وہ جا کے بات کرتے ہیں مکہ میں سرداران قریش سے، آپ علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ جو وہ نمائندے آ کے بات کرتے ہیں، ہو سکتے ہیں ہمارا موقف احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے سرداران قریش کے سامنے بیان نہ کر پائیں، ہمیں اپنا سفیر بھیجنا چاہیے جو ہمارے موقف کو جا کے سرداران قریش کے سامنے رکھے۔ اللہ اکبر، کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے واپس لوٹ جائیں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا کے مدینہ مکہ میں بھیجا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کہا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کے ہاں سب سے معتبر قابل تکریم انسان تھے۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اس عظمت والا ہوتا نا تو نبی علیہ السلام اس کو مکہ میں اپنا سفیر بنا کے بھیجتے۔ اس وقت سب سے قابل تکریم اہل مکہ کی نگاہ میں جو تھے عثمان ابن عفان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں گئے، مکہ والوں نے تکریم کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکریم یہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کریں اور اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب سال ہا سال بیت چکے تھے کعبۃ اللہ سے جدائی کو۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی بندہ عمرہ کر کے آتا ہے، اس کے بعد جب صحن حرم کی کوئی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کا منظر دکھائی دیتا ہے تو دل بے چین اور بے قرار سا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کا بچپن بیتا، لڑکپن بیتا، جوانی صحن حرم میں گزری، وہ اتنے زمانے کے بعد وہاں پہ پہنچا ہو تو دل کی بے قراری کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن قربان جائیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا پر مسند احمد میں حدیث آتی، جب انہوں نے کہا کہ عثمان آپ طواف کر لیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک میرے آقا آ کر بیت اللہ کا طواف نہ کریں گے، عثمان اپنے آقا کے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے منع تو نہیں کیا تھا کہ طواف نہ کرنا، لیکن یہ وفا کی بات ہے، یہ آپ علیہ السلام سے تعلق کی بات ہے۔ کہا جب تک آپ نے ان کو روکا، وہاں پہ روک دیا، وہ بیت اللہ میں آ کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے تو میں جب تک وہ نہ آئے تب تک میں بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ وفا کی بات تھی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جمگٹا ہے، وقت کچھ زیادہ بیت گیا، وہاں سے افواہ آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا لوگو میرے عثمان کو ظلماً شہید کر دیا گیا، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ لیں گے یا خود بھی اسی راہ میں ہم کٹ جائیں گے۔ اب دیکھیں جس جگہ پہ کھڑے تھے، اپنے مرکز مدینہ سے سینکڑوں میل کی مسافت پر ہے اور پاس مسافرانہ اسلحہ ہے، اسلحہ احرام کی چادریں پہنی ہیں، ایک ایک تلوار ہے بس، اور لڑائی کے لیے نیزے چاہیے، تیل تلوار چاہیے اور کمان چاہیے، زرے چاہیے، خود چاہیے اور لوازمات چاہیے، پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک جذبہ تھا، ایمانی حلاوت تھی،
اور وہاں اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. موت کی بیعت تھی وہ، موت کی بیعت. اللہ اکبر. اور بیعت ہو رہی ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہوا. اللہ عز و جل جانتے تھے لیکن وحی نازل نہیں ہوتی. اللہ عز و جل دیکھتے رہے اور نبی الاسلام ہاتھ رکھ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے سامنے اور ساتھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں. وہاں پر بیعت ہوتی چلی گئی، ہوتی چلی گئی. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کیا، ما ہذہ ید عثمان، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. آپ کا بایاں ہاتھ نیچے تھا، دائیں ہاتھ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. یعنی اگر عثمان یہاں پر ہوتے یا آپ زندہ ہوتے یا افواہ کی جو بھی کیفیت ہے اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی اس بیعت میں شامل ہوتے. یہ عثمان کا ہاتھ، ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. وہ بیعت اتنی عظیم المرتبت تھی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نبی آپ علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی. اور وہ جو اعزاز تھا جو اس بیعت رضوان والوں کو حاصل ہوا ان الفاظ کے ساتھ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی ہے. اللہ عز و جل ان سے راضی ہو گئے. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرا مقام تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیعت کے وقت موجود نہیں حدیبیہ میں، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت میں شامل کر دیا. بدر میں موجود نہیں تھے تب بھی بدری ہیں، حدیبیہ میں موجود بیعت رضوان کے وقت نہیں تھے لیکن پھر بھی بیعت رضوان میں نبی علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے ان کو شامل کر دیا. یہ عظمتوں کی بات ہے، یہ رفعتوں کی بات ہے جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو اللہ عز و جل نے عطا فرمائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بے شمار اوصاف تھے. ان میں ایک وصف جو درجہ اتم کمال یہ بھی موجود تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کے ایسے پیکر تھے، ایسے پیکر تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میری چادر کا پہلو اوپر تھا آپ علیہ السلام کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے ہیں. باہر دروازے پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اجازت طلب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی، وہ اندر تشریف لائے. اماں جی کہتی نبی علیہ السلام اسی طرح لیٹے رہے. آ گئے، بات کی، بات کرنے کے بعد چلے گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ سے اجازت طلب کی. آپ اسی طرح لیٹے ہیں. اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر ان کے اوپر تھی. آپ علیہ السلام نے اجازت دی. حضرت عمر آئے، بات کی، جو کام تھا وہ کرنے کے بعد واپس چلے گئے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، رضی اللہ تعالی عنہ، آواز دی، اجازت طلب کی. آ کے سلام کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اندر آ جائیں. آپ علیہ السلام نے آواز سنی، عثمان آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اپنی چادر اپنے اوپر سمیٹ لو. آپ علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اندر آ جاؤ. اللہ اکبر. اماں جی نے پوچھا بعد میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بابا آئے تو آپ لیٹے رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لیٹے رہے، عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ویسا طرز عمل اختیار کیا جو پہلے نہیں کیا تھا. فرمایا اگر میں اسی طرح رہتا تو عثمان شرم و حیا والے ہیں، وہ اپنی حاجت اپنے کام کو پیش ہی نہ کر پاتے
اور بغیر کام کیے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور بات ہی نہ کر پائے، اتنی شرم و حیا، اتنی شرم و حیا۔ اور دوسری مسلم کی حدیث میں جو آتا ہے اس میں یہ لفظ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے، گرمی کا موسم ہوگا، آپ علیہ السلام عام طور پر تہمد لاچا پہنتے تھے، آپ کی پنڈلیاں ننگی تھیں۔ ساتھ لفظ آتے ہیں کہ شاید یا آپ کی ران، گھٹنوں سے اوپر جو ران ہے اس کا کچھ حصہ بھی ننگا تھا۔ وہ بندہ ریلیکس ہو گئے، لاچا لوچا ہوتے کیتا ہوتے، اپنے گھر میں لیٹے، آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلیاں برہنہ ہیں یا ران کا کچھ حصہ نمایاں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے، پنڈلیوں پر کپڑا نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتے ہیں، اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے ہیں، پنڈلیوں پر کپڑا نہیں، یا ران کا کچھ حصہ نمایاں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ وقت بیتتا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جلدی سے اپنی پنڈلیوں پر کپڑا درست کرتے ہیں، تہبند کو درست کرتے ہیں، آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ساتھی دم بخود رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان آئے، بہرحال بعد میں اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا آئے، پنڈلیوں پر کپڑا نہیں تھا تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے۔ لیکن جب عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جلدی سے اپنی پنڈلیوں پر کپڑا درست کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے کی حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عظیم المرتبت ہیں، واللہ کتنے عالی قدر ہیں، وہ بلند تر مقام ہے ان کا۔ جب میں حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں سوال آیا، عام طور پر ہوتا ہے کوئی بڑا رشتہ ہونا، کوئی چھوٹے رشتے والا آئے مقام اور حیثیت کے حوالے سے مرتبے میں، تو بڑے رشتے والا ویسے ہی، مثلا والد صاحب لیٹے ہوئے ہیں، بیٹا آتا ہے، یا سسر لیٹا ہوا ہے، داماد آتا ہے، تو وہ لیٹے رہے بزرگ، کوئی بات نہیں، آ کر سلام دو لے کے بندہ بس بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اگر داماد لیٹا ہو اور سسر آ جائے تو داماد اٹھ کے بیٹھتا ہے، ہاں جی، عام طور پر کوئی بڑے رشتے والا۔ لیکن یہاں پر کیفیت یہ ہوئی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں سسر ہیں نبی علیہ السلام کے، وہ آئے ہیں، نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان داماد ہیں نبی علیہ السلام کے۔ آپ علیہ السلام کا مقام بڑا، بلکہ ساری کائنات سے بڑا ہے، مرتبے میں ساری کائنات سے بلند تر ہیں، عظیم ہے ساری کائنات میں، آپ جیسی شان عظمت رفت کسی کی ہو نہیں سکتی ہے، لیکن رشتہ وہاں بھی بڑا تھا۔ عثمان داماد ہیں، نبی علیہ السلام سسر ہیں، لیکن قربان جائیں حضرت عثمان کی عظمتوں پر کہ وہ ایسے عظیم انسان تھے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کی اتنی تکریم کرتے ہیں، اتنی حیا کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی حیا نہ کروں جس کی آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پنڈلی پر کپڑا درست کر کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، عثمان ایسے انسان تھے، اللہ کے رسول حیا کرتے تھے، آسمان کے فرشتے حیا کرتے تھے۔ بد نصیب ہے آج کے دور کے لوگ، جو گلا کرتے ہیں تو حضرت عثمان کا گلا کرتے ہیں، جو حیا نہیں کرتے تو اس بندے کی حیا نہیں کرتے جس کی آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں تو اس پر جس کی شرم و حیا اللہ کے رسول اور اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ یقیناً بد نصیب ہیں، بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اعتراض اور تنقید کرتے ہیں تو ان عظیم ان لوگوں پر کہ جن کی رفتیں اور عظمتیں انسان جان ہی نہیں سکتا کہ ان کی رفتیں کس قدر بلند تر ہیں۔
اتنے عظیم المرتبت انسان. اللہ اکبر. آخر میں ایک بات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کی بشارتیں ملتی ہیں، جنت کی نویدیں متعدد مرتبہ ملتی ہیں. ایسے سمجھے کہ جنت کی ٹکٹیں جیب میں ڈالی ہوئی ہیں. لیکن کیفیت یہ ہے، قبر کا ذکر آتا ہے، آنکھوں میں سے آنسو اس طرح ٹپکتے ہیں کہ داڑھی کو بھگوتے چلے جاتے ہیں، رو رو کر داڑھی بھیگ جاتی ہے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، قبر کے علاوہ اور بھی باتوں کا ذکر ہوتا ہے، یعنی موت کا وقت، حشر کا وقت، جہنم کا وقت، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر آنسو نہیں بہاتے، اس قدر مغموم نہیں ہوتے، اس قدر آنکھوں میں سے آنسو نہیں آتے کہ داڑھی بھیگ جائے. لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے. ایک قبر کی منزل، پہلی منزل چھوٹی سی تنگ و تاریک ایک کوٹری ہے، جس پر یہ منزل آسان ہو گئی، آخری منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضع من، فرمایا میں نے قبر سے زیادہ ہولناک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کی ٹکٹیں پاس موجود ہیں اور بشارتیں موجود ہیں، شہادت کی نویدیں موجود ہیں، لیکن ڈر، اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جواب دہی کی کیفیت اس قدر کہ آنکھوں میں سے آنسو ٹپکتے ہیں، داڑھی بھیگتی چلی جاتی ہے. اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم، اللہ اگر توفیق دے دے ہم کو کچھ نماز پڑھنے کی، تو ہم نماز پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا بندہ نیک ہے ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر، ہم تو بڑے عظیم لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ یہ خیال آتا ہے ہم بڑے ہو گئے ہیں، بلکہ ہر وہ بندہ جس میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہماری نظر میں اس کا مقام گرتا چلا جاتا ہے. کسی کے متعلق بات ہونا، وہ کہتے ہیں وہ بندہ انہوں نے کدی مسجد کا منہ نہیں ویکھیا، اسی مسجد ہی ہونے ہیں. بھئی آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو ہم مسجد میں آ کر کون سا کسی پر احسان کرتے ہیں؟ اگر کسی کی کمی ہے تو اس پر ہمیں بڑائی جتانے کا کس نے حق دیا ہے؟ تھوڑی سی نیکی اور ہمارے اندر کبر کی کیفیت پیدا ہوتی، اپنی بڑائی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا، تکبر کی مختلف کیفیتوں میں مال کا تکبر ہوتا ہے، طاقت کا تکبر ہوتا ہے، اختیارات کا تکبر ہوتا ہے، اور ایک نیکی کا بھی تکبر ہوتا ہے. ان سب سے بڑھ کر نیکی کا تکبر، یہ سب سے بڑا برا تکبر ہے جو انسان کے عملوں کو برباد کر دیتا ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، نیکی، جنت، شہادت سب کچھ ہونے کے باوجود آنکھوں میں سے جھڑیاں آنسوؤں کی لگتی ہیں اور داڑھی کو بھگوتی چلی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی عاجزی ہی پیدا ہونی چاہیے، انکساری پیدا ہونی چاہیے. ان کی سیرت کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہمارے لیے جو سبق ہے کہ نیکی کی اللہ سے توفیق مانگیں، اور پھر توفیق ملنے پر مزید عاجزی اور انکساری جو ہے اس کو اپنے اندر پیدا کریں. اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائیں. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایسی عقیدت و محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں جو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو، اور جنت میں سیدنا عثمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کی رفاقت کا باعث بن جائے. اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں. اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ میرا خاتمہ فرمائیں. دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزتیں ممالک میرے مقدر میں فرمائیں. دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.